نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، جو شخص کے وہاں پہنچنے کی استطاعت یعنی صلاحیت رکھتا ہو۔ حج اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ اسلام میں ایمان لانے کے بعد 4 عبادتیں فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بعد حج چوتھا فریضہ ہے۔ نماز، روزہ جسمانی عبادات ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جسمانی و مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حج ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حج کا مطلب قصد، ارادہ اور زیارت ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے، کعبہ معظمہ کا طواف کرنے، مکہ معظمہ کے مختلف مقامات مقدسہ منا، مزدلفہ، عرفات میں حاضر ہو کر آداب و اعمال بجا لانا حج میں شامل ہے۔ حج میں چونکہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے جاتا ہے، اسی لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے 9 سال بعد حج فرض ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حجاج بنا کر 300 صحابہ کرام کو آپ کی سرکردگی میں حج کے لیے روانہ فرمایا۔ جو شخص حج کو فرض نہ مانے اور اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ بہت بڑا گنہگار، فاسق اور عذاب جہنم کا حقدار ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام اور گناہ عظیم ہے۔ حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا سخت گناہگار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تندرست ہو، حج کرنے کے اخراجات رکھتا ہو، پھر حج کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کنز الاموال میں ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہوا ہے اسے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی حج پر روانگی کا انتظام نہیں ہوتا، کبھی اور کوئی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حج سے محروم ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے، یعنی سفر کے اخراجات ہو، مکمل اخراجات ہو اور حج کے مصارف ہو، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی یعنی کرسچن ہو کے مرے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کی تائید میں یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، جو شخص کے وہاں پہنچنے کی استطاعت و صلاحیت رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر عمل نہ کرتے تھے، ایسے ہی
یہ قرآن شریف پڑھتا آ رہا اور حج کی آیت پر بلا عذر عمل نہ کیا، اس حدیث سے حج کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، تو اسی طرح کوئی مسلمان اگر یہ آیت پڑھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن اس کے باوجود اگر حج نہیں کر رہا تو اس کا شمار وہ یہود و نصارہ کے برابر ہو جائے گا۔ چونکہ یہود و نصارہ گمراہی کی راہ پر ہیں، اس لیے مسلمان ہوتے ہوئے حج نہ کرنا ان جیسا فعل ہو جائے گا اور نجات نہ ہوگی۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی گئی کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے رکاوٹ کا سبب نہ ہو، ظالم بادشاہ، حکومت کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیں کہ حج کتنی اہم عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ یہ فعل مسلمانی کے خلاف ہے۔ جزیہ کس سے لیتے ہیں؟ کفار سے وصول کرتے، تو یہ عمل ایسا ہی ہے جیسا کفار کا عمل ہے۔ تو جب حج نہیں کر رہا ہے تو مثل کفار جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ تو مرتے وقت حج کا احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب موت سر پر آ جاتی ہے اور دنیا سے جانے کا پتہ چل جاتا ہے اس وقت نیک اعمال کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ یہ تمنا اور حسرت بیکار ہے، اس لیے کہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کاموں کی پوری خبر ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں فحش کام اور گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور سے بچتا رہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی حج کے بعد تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہو، یعنی ایسا ہی پاک ہو جاتا جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، نومولود ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، وہ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور جب ضیوف یعنی مہمان جب آتا ہے تو میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی خاطر مطارت کرے، تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا بجز جنت کے کچھ نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حج مبرور کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، حج مقبول مراد ہے وہ حج جس میں ریا اور نمونہ نہ ہو، ایسا حج جس کے بعد گناہ سرزد نہ ہو، ایسا حج کہ اس کے بعد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، ویسا حج۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
البزار کی حدیث ہے، یعنی حاجی کی شفاعت سے 400 لوگ مستفید ہوں گے. اللہ اکبر. شفاعت برحق ہے تو یہ حجاج کو بھی اختیار دیا جائے گا کہ وہ شفاعت کرے. حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. البزار کی حدیث ہے. حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. ترمذی و ابن ماجہ کی روایت ہے. رمضان شریف میں عمرہ کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ابو داؤد شریف میں موجود ہے یہ حدیث شریف. معلوم ہوا کہ جگہ اور وقت کا اثر عبادت پر پڑتا ہے. اعلیٰ جگہ اور اعلیٰ وقت میں عبادت بھی اعلیٰ ہوتی ہے. جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی. عرض کیا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکی ہے. الحمدللہ اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئے. واللہ ذو الفضل العظیم. یہ وہاں پر تکالیف برداشت کرنے، پیدل پھرنے میں جو تکالیف ہوتے ہیں اس کا یہ اجر ہے. وہاں پر مینا میں آپ پیدل کافی پھرتے ہیں، مزدلفہ میں پیدل پھرنا پڑتا ہے، عرفات میں گھومنا پڑتا ہے. حج جو ہے صعوبتیں ہیں وہاں پر، چلنا پھرنا تمام چیزوں کو برداشت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھا ہے. اب اندازہ لگاؤ، آپ نیکیوں کے مقابلے میں آپ کی تکلیف کچھ نہیں ہے، اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے. جو حج کے ارادے سے چلا اور راہ میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے لیے تا قیامت عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. بیہقی شریف کی حدیث ہے یہ. حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے. حج وہ عمرے کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے، اور اگر اس سے مغفرت مانگے تو انہیں بخش دے. مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ حاجیوں کو پہنچانے یعنی ودا کرنے اور واپسی پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن تک جاتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں. یہ اس حدیث پر ہی عمل ہے کہ حاجی گھر سے نکلتے ہی مقبول دعا ہے اور واپس گھر میں داخل ہونے تک مستجاب الدعوات رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ حاجی کی فضیلت ہے. جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دعائیں مغفرت کے لیے کہو، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے. حاجی سے حج کر کے گھر واپس آنے پر دعا کرانا چاہیے اور سلام و مصافحہ کرنا چاہیے. اگر حاجی غریب ہو تو اس کے ساتھ خصوصیت سے سلام و مصافحے میں پہل کرنا چاہیے. بہت ہی خلوص و محبت اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا استقبال کریں. اپنی توہین محسوس نہ کریں، اپنی انا اور عقل کو ختم کر دیں. حاجی ابھی گھر نہیں پہنچا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، سفر ختم نہیں کیا ہے. حاجی کے آتے جاتے ہوئے راستے کے گناہ بھی معاف ہے. گھر میں آ کر گناہ شروع ہوگا تو گھر پہنچنے تک وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.